بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناصر خٹک آفیشیل کے ساتھ۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں علی رضا الوی صاحب، جو کسی تعارف کا محتاج بھی نہیں ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے کئی دفعہ سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، اور اس ٹائم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ایگزیکٹو کونسل کے سینئر ممبر ہیں۔ اور السلام علیکم سر۔ کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ سوات کی ہے، ہم سوات میں چھوٹے سے جب ہم ہوتے تھے، ہم جاتے تھے ہمیشہ سوات۔ آپ کو پتہ ہے نانکا جو ہوتا ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہم یہ جو دریائے سوات کا واقعہ ہوا ہے، اس پہ میرے جو شادی ہوئی ہے وہ اسی ایریے میں ونگورہ میں، یہ فیضا گھاٹ کا مقام ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے ایک بہت بلند باغ دعوے کیے، اس میں انہوں نے کہا کہ 45 ارب روپے کا، عمران خان نے ایک تقریر کی تھی کہ 45 ارب روپے کا ہم صرف یہ جو تفریحی مقامات ہے اس میں ہم ایک پروجیکٹ دے رہے ہیں، اس میں سڑکیں بنائیں گے، ایک جدید قسم کا باہر کے ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل اس کے ساتھ منسلک کیا تھا کہ ایسے قسم کا ہم چیزیں بنائیں گے۔ تو آپ نے کیا دیکھا ہے دریا سوات کا جو وقوع ہوا ہے، بہت دردناک ہے۔ عوام دیکھتے ہیں، ہر بندہ غم و غصے کا شکار ہے۔ جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے، سوات سمجھے کہ پی ٹی آئی کا گڑھ تھا، لیکن وہ لوگ اب ان کے خلاف نعرے بازیاں اور خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ناصر خٹک صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا کام شروع کیا ہے، دعا ہیں اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ اچھے اور محنتی صحافی ہیں، اور خاص طور پر کرائم میں، انویسٹیگیشن جرنلزم میں آپ کا بڑا کام ہے اور بڑا نام ہے۔ تو ہماری طرف سے آپ کے لیے دعائیں اور ہماری سرپرستی آپ کے ساتھ اور آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے۔ کوئی ایک آدمی اگر مر جائے اور پھر اس طرح کے حادثے میں مرے تو اس سے ایک جو بھی صاحب دل ہے، جو بھی صاحب درد ہے، جو بھی انسان ہے، جو بھی محسوس کرتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک پورا خاندان اجڑ گیا، پورا گھر اجڑ گیا، بہت زیادہ لوگ جو ہے ایک ہی فیملی کے، اور وہ انتظار کرتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ آنن فانن فار ایگزامپل ہوٹل میں ٹھہرے میں، جیسے پچھلی دفعہ ہوٹل میں یہاں تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی لہر آئی اور ایک پورا ہوٹل دھڑام سے نیچے اس کا حصہ بن گیا دریائے سوات کا۔ یہ تو لوگ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر گھنٹوں انتظار کرتے رہے، بلاتے رہے، مدد کرتے رہے، ان کی ویڈیوز تک وائرل ہو چکی، لیکن بدقسمتی سے جن کو پتہ چلنا تھا ان کو پتہ نہیں چلا اور وہ مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو ثانیہ یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ ہے، اتنے لوگ مارے گئے، وہ خاندان اجڑ گیا، برباد ہو گیا اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور کئی خاندان، ایک نہیں، کئی لوگ، کچھ سیالکوٹ کے، کچھ کہیں کے، کچھ کہیں۔ تو یہ ایک اذیت ناک ہے۔ کیوں واقعہ پیش آیا؟ ہمارے ادارے ہمارے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں۔ اچھا، ہر سال یہ کہا جاتا ہے، ہمارے خاص طور پر ایف بی آر کے بھی اور جو بزنس کے رپورٹرز بھی ہیں، اور ہم خود بھی اپنے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے تو بڑی تقریر کرتے ہیں اپنے ٹی وی پروگرامز میں، لائیو شوز میں، کہ وہ جی اتنا ٹیکس ہو گیا ہے، ماشاء اللہ سی بی آر کو مبارک ہو، اتنا ٹیکس ہدف حاصل کر لیا، پچھلے سال اتنا ٹیکس تھا، اتنا دفعہ اس دفعہ اتنا ہو گیا۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ سوال نہیں کرتا کہ ٹیکس دینے والے شہری کو یہ حکومت پاکستان جواب میں کیا انسینٹو دیتی ہے۔ اب اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا پیسہ بادشاہ کا کیونکہ پیٹ بڑا ہے تو وہ ٹیکس لگاتا ہے، میری تنخواہ مجھے جو ٹیکس دے کے، ٹیکس کاٹ کے جو مجھے تنخواہ ملتی ہے، اس میں پھر میں جو بھی چیز خریدتا ہوں ہر چیز پہ ٹیکس ہے۔ میں گاڑی لیتا ہوں، میں گاڑی پہ بیٹھتا ہوں، میں فیول لیتا ہوں، میں موٹر وے پہ چڑھتا ہوں، ہر سال جناب ٹیکسی بڑھا دو، ٹیکسی بڑھا دو، کیونکہ بادشاہ سلامت کا پیٹ بڑھا ہے، یہ اس لیے اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ اور پھر اس نے ہمارے پیسے سے ہیلی کاپٹر خریدنے ہیں، اس نے ہمارے پیسے سے ایئر ایمبولینسز خریدنی ہے، اس نے ہمارے پیسے سے بادشاہی کرنی ہے، اور اس بادشاہی کو اپنے تم تراک اور بدماشی کے لیے اور ہمارے اوپر دھاک بٹھانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی، میں حیران ہوا ہوں، بہت بڑے سیاستدان تھے، منظور بھٹو صاحب، جی بڑا نام مقام، بالکل، اور وہ ایک جنازے میں شریک ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد ان کے لائن لگی ہوئی ہے جنازہ والوں کی،
اور درمیان میں ان کی لینڈ کروزر کھڑی ہے اور اس گاڑی میں بیٹھ کے وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں نہ صرف یہ کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ 5 منٹ لینڈ کروزر پیچھے کھڑی کر کے جنازے میں اگر دھوپ اور گرمی برداشت نہیں ہوتی تو ضروری نہیں تھا کہ آپ وہاں پہنچتے. یہ سر یہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, یہ کس قسم کے سیاستدان ہیں جن کو انسانیت نام کی چیز نہیں پتا. ایک جنازہ ہوتا ہے اور جنازے میں آپ لینڈ کروزر کھڑی کر دی اور آپ کو پتا ہے ویڈیو بھی بن رہی ہے, تو اپنی شرم رکھنے کے لیے اتر جاؤ, ایک گاڑی سائڈ پہ کر دو, تو مطلب ان کے شرم بھی نہیں ہے. سارا قصور ان کا نہیں ہے, سارا قصور ہمارا ہے. میں آج بھی کسی ایک اور ٹی وی پروگرام میں کوئی دوست مجھے وہ کسی پیپر پہ تھا, میں ٹی وی پہ لائن پہ, تو میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں, ہم خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے خود ساختہ بہت سارے خدا ہیں جو بن جاتے ہیں, جس کی ہم عزت کرنا شروع کرتے ہیں, اور جو طاقت میں وہ اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا خدا بنا لیتا ہے, ان کو بھی توڑنا ہے. یہ جو بت بنتے ہیں, جب آپ ان کو نہیں توڑیں گے تو آپ خدا کی وحدانیت پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے, آپ پورے خدا پرست توحید پرست نہیں ہیں. کہ اگر ان لوگوں کو بھی شرم کرنی چاہیے ان کو ہم کیسے توڑیں گے. مطلب یہ کہ ایک پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور آپ ہمارے سمیت سب پی ٹی آئی کی بیک پہ کھڑے تھے کہ یار چینج آیا, لیکن انہوں نے جب ہمیں سمجھ آئی, وہ تو ان کا فارمولا ہی کو اور تھا انٹرنیشنل حوالے سے, ہم نے بھی بیک کیا, کون آئے گا, کون صحیح کرے گا, کیا کہتے ہیں. اب یہ صورتحال جو ہے اس میں نے کہا نا ایک اور شعبہ ہے. ایک تو یہ نیگلیجنسی ہوئی اور اس نے اس کے اوپر ڈٹھائی کے جو بات کی علی امین گنڈا پور نے, ان کی حکومت ابھی ویسے بھی جو ہے نا اسی سیلاب کے ریلے میں بیٹھ جانی ہے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ کتنا انصاف پہ مبنی ہے, اس کے اوپر علیحدہ پروگرامز کی ضرورت ہے کہ یہاں ضمیر کیا ہوتے ہیں اور کس طرح انصاف بکرا ہے. اور یہ واقعہ ہونے کے بعد جو اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, یہ ان لوگوں کے مرنے کا مجھے دکھ ہے. کے پی کے کی گورنمنٹ کی نیگلیجنسی کے اوپر وہ انتہائی حد تک سخت الفاظ سے مذمت کے مستحق ہیں, اور اس کے بعد پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس واقعے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جس طرح استعمال کر رہی ہے ان لاشوں کو, وہ بھی اتنے ہی مذمت کے مستحق ہیں کہ وہ اس کو ان لاشوں کو بجائے کہ دکھ کا اظہار کریں, بجائے کہ مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے, اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. اور جو بیوروکریسی ہے جو ہمیشہ معاف ہو جاتی ہے, جس کے اوپر بات کوئی نہیں کرتا, وہ اس سے زیادہ ذلت کی مستحق ہے کہ انہوں نے ڈرونز کا آرڈر دے دیا. میں کہیں دیکھ رہا تھا, مجھے اس خبر کی کنفرمیشن تو میں نے نہیں کی, لیکن پتہ چلا جی کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا ڈرونز ہم منگائیں گے. اچھا اپنی فلم ڈال دیتے ہیں. مزید یہ میں آپ کو بتاؤں, ڈرونز کا یہ ہوا کہ کچھ صحافی ہیں ہمارے, انہوں نے ایک پوسٹ چڑھائی, اور پوسٹ میں ایک ڈرون آتا ہے چھوٹا, اور ڈرون آپ کو پتا ہے 10-12 کلو وزن اٹھا سکتا ہے. تو وہ انٹرنیشنلی کوئی ویڈیوز تھی اور تصویر تھی, وہ ڈرون وہ جیکٹس پکڑتی ہے, واٹر پروف جو جیکٹس ہوتی ہے, وہ جاتا ہے ڈرون اور ان کو جیکٹس دیتا ہے, وہ پہنتے ہیں. حالانکہ کتنا آسان طریقہ ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک جو وہاں پہ انسان کھڑے تھے, وہ جو بیوروکریٹس ہیں وہاں کی انتظامیہ ہے, وہ تو انتہائی نااہل ہے, انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دی, بس بری الذمہ ہو گئے. اب مجھے آپ کو کیا پتا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے کیا ہے, کیا نہیں, عام بندے کو کیسے. سر وہ جو معطل ہوئے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہوئے, لیکن یہاں پہ ایک تھوڑی سی معاملات اور, ایک ایسی صاحبہ تھی, وہ آئی تو ان کا ایک انٹرویو کر رہا, خاتون تھی, تو اس نے کوئی بات کی, اس نے کہا آپ اس کو کاٹ لیجیے گا, کہ ہم نے انتظامات کیے تھے. بعد میں اس کو کہتے تھے یہ والا لفظ کاٹ دے, کیوں جو جھوٹ بول گئی. مطلب یہ اتنے بے حس جھوٹے. اس کے بعد سیکٹری کے پی کے وہ موقع پہ موجود تھے, انہوں نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر وہاں سے 1 گھنٹے میں آتا ہے, اور ہم نے موقع پہ آرڈر کر دیا تھا, متعلقہ جو ہیلی کاپٹر اڑاتے ہیں ان کو کہہ دیا تھا, لیکن ٹائم لگتا ہے. یعنی کہ یار آپ ایک سیکٹری ہیں پورے صوبے کے, باس ہے ایک قسم کا سیکٹری, پورے انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے صوبے کا, وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم نے ہیلی کاپٹر والوں کو کہہ دیا تھا. حالانکہ مجھے یہ نالج ہے, اسی کے پاس سرکٹ ہاؤس ہے, اور سرکٹ ہاؤس فوج کا ہے, اور اس وہاں پہ ہیلی کاپٹر کھڑا ہوتا ہے. ضلعی انتظامیہ کمشنر یا ڈی سی اگر وہ فوج سے رابطہ کرے تو فوری ان کو ہیلی کاپٹر مہیا کرتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, فوج نوٹس لیتی ہے. تو یہ اتنا جھوٹ بولنا کے پی کے, اس کے مطلب ایک انسانیت کے اوپر آپ نے کرے غفلت کی وجہ سے آپ کی یہ وقوع پیش آئے, ورنہ اس طرح بہت تھے. اس کے ساتھ وہاں جو انسان کھڑے تھے, ہم خود وہاں نہ آتے تھے, جاتے تھے, چھوٹے سے تھے,
تو اتنی جگہ نہیں تھی، تقریباً ٹوٹل کوئی 20 سے 25 فٹ کی فاصلہ تھا مین روڈ سے، اور وہ جو جگہ ڈپ جہاں پہ تھا وہ انسانوں نے بھی کسی قسم کا ریئیکٹ نہیں کیا. ساتھ ہی تھوڑا سا جائے ہارڈ ویئر کی شاپس ہیں، وہاں پہ رسیاں ملتی ہیں، تو وہ جو انسان کھڑے تو انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ آپ جا کے رسی لے لیں، پتھر پہ باندھ کے آپ پھینک سکتے تھے، مطلب وہ بھی دیکھ رہے تھے. تو انتظامیہ، بیوروکریٹ، صوبائی حکومت، انسانیت، انسانی معاشرہ سب سر ختم ہے. ہم کیا کریں، ہم کہاں جیت رہے. یہ انتہائی ضلالت کی علامت ہے. یہ بات آپ نے بڑی انتہائی اور تکلیف دہ بات کی طرف اشارہ کیا ہے. بالکل کہ کچھ لوگ بھی جو وہاں موجود تھے کوئی نہ کوئی مدد کر سکتے تھے، کوئی رسی پھینک سکتے تھے، کوئی بچانے کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. اور اس سے پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے 3-4 سال پہلے بھی، جس کا پہلے میں نے حوالہ دیا، 2022 میں فلڈ آیا ہے. پانچ بھائی تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ 5 بھائی گئے. اچھا پھر ہسپتال وہ گرے. اچھا آرڈر ہوا، اسی طرح اجلاس ہوا، نوٹس لے لیا گیا ہے، تجاوزات نہیں پلنے دی جائیں گی، انتظامات کیے جائیں گے، ہنگامی طور پر ہر چیز موجود رہے گی. ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد ایک جھوٹی کیا کہتے ہیں پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، بیان بازی جاری ہوتی ہے. افسران جو ہیں، بیوروکریسی کی عادت ہے کہ میرے ذمہ پڑ رہا ہے، میں نے آپ کے ذمہ ڈالا، آپ نے ان کے ذمہ ڈالا، اس نے اگلے کے ذمہ ڈالا، اور اپنی جان بچانے کی کوشش کی جھوٹ بول کے. تو یہی ایک بالکل ایک دائرے کا سفر ہے. اصل میں اس کا علاج واحد یہ ہے، سچائی اور ضمیر، غیرت جاگ رہی ہو. سچائی کا جو ہے نا وہ دامن کو ہاتھ سے تھامے اور اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور جھوٹ مت بولیں، خدا سے بھی ڈرنے کی کوشش کریں. ان لاشوں کا حساب ان سب سے ہونا ہے. جو سیاست کر رہے ہیں ان سے بھی ہونا ہے، جنہوں نے نیگلیجنسی کی ہے ان سے بھی ہونا ہے، جنہوں نے بچانے کی کوشش نہیں کی. فرض کفایہ کیا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے کہ اگر ایک گاؤں میں ایک شخص مر گیا اور اگر اس کا کسی نے جنازہ نہیں پڑھا تو وہ پورے گاؤں گناہ گار ہے اور پورے گاؤں کے اوپر اس کا عذاب ہوگا. اور اگر کسی ایک شخص نے اس کا جنازہ پڑھ دیا، اس کو غسل کفن دے دیا، تو پورا گاؤں جو ہے وہ اس گناہ سے بچ گیا، پورا گناہ گاؤں عذاب سے بچ گیا. اگر جو پرانی واقعات ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ 1-1, 2-2, 10-10 بندوں کے گناہوں کی وجہ سے پوری کی پوری بستیاں تباہ ہوئی ہیں. اب ہمارا جو معاشرہ ہے نا اخلاقی طور پر یہ ختم ہو چکا ہے. اس کی کوئی جواز نہیں ہے، نہ حکومتی لیول پہ، نہ عدالتی لیول پہ، نہ صحافتی لیول پہ، کسی بھی لیول پہ. ہم کسی بھی چیز کو دیکھ لیں نا تو کوئی غیرت، کوئی انسانیت، کوئی سچائی، کوئی ایمانداری، کوئی انصاف، کچھ بھی نہیں ہے. چل چلا ہوا ہے، چلتے رہیں، دیکھتے رہیں. چلیں سر، آپ کا بہت شکریہ. یہ علی رضالوی صاحب ہیں، میرے دو استاد بھی ہیں، بڑے بھی، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ان سے آج پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم آپ سے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ڈسکس کریں. انسانیت کے حوالے سے ہم ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، اور عوام کو بتا سکتے. ہو سکتا ہے زیادہ نہیں 2-3 بندے سبق سیکھ لیں، آئندہ اس طرح کی کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس پہ وہ اپنی طرف سے محنت ضرور کریں، جان نہ دیں. کیونکہ ایک وقوع ہوا تھا پچھلے دنوں، ایک بچی تھی وہ ڈوب رہی تھی، تو اس کو بچانے کے لیے اس کی ماں بھی پانی میں گئی، اس کی خالہ بھی گئی، وہ ڈوب گئی. تو ایسی چیزوں سے بھی بچے لگے احتیاط کر کے جان بچائی جا سکتی ہے. اور انسان کو کوشش کرے، ہمارا معاشرہ ہے بس چل رہا ہے، ہم بھی جی رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھنے والے جو ہے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.